شایان جو جاگنگ ڈریس میں موجود ہاتھ میں تولیہ تھامے باہر سے لانچ کی جانب بھانپتے ہوئے داخل ہوا تھا، سامنے امرین بی بی کو پرسکون صوفے پر بیٹھے چائے پیتے دیکھا تو ان کی جانب مسکراتے ہوئے بڑھا۔ السلام علیکم ماما، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام شایان بیٹا، مارننگ۔ شایان جو فرتے مسرت امرین بی بی کے قدموں کے قریب جا بیٹھا تھا، سر گود میں دھرے محبت انداز ہوا تو امرین بی بی نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی ماما؟ شایان مسکراہٹ دکھاتے ہوئے سامنے صوفے پر گہرا سانس لیتے جا بیٹھا کہ تبھی رخسانہ، جس نے شایان کو اندر آتے دیکھ لیا تھا، پانی کا گلاس تھامے شایان کی جانب بڑھی۔ میری طبیعت کو چھوڑو تم شایان، بس یہ بتاؤ کہ رات کو زیان گھر کس وقت واپس آیا تھا؟ امرین بی بی، جن کا لہجہ خاصا سرد تھا، تیکھی ہوئی، جبکہ شایان نے امرین بی بی کی بات سنی تو ایک پل کو ٹھٹک سا گیا۔ اور شایان، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ کب آیا تھا اور کس حالت میں آیا تھا۔ شایان نے امرین بی بی کی بات سنی تو رخسانہ سے پانی کا گلاس لیتے ہی اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ ماما، بچہ ہے وہ۔ رخسانہ کے جاتے ہی شایان نے امرین بی بی کی جانب بڑھا اور اب اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ میں سمجھاؤں گا اسے، اور دیکھیے گا وہ سمجھ بھی جائے گا اور سنبھل بھی جائے گا۔ نہیں شایان، کسی بھی قسم کی طرفداری نہیں اب۔ امرین بی بی، جو سخت غصے میں تھی، اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب سمجھانے اور سنبھلنے کا وقت گزر گیا ہے اس کا۔ اب وقت ہے اس پر سختی کرنے کا، جو تم نے اب تک مجھے کرنے ہی نہیں دی۔ امرین بی بی نے شایان کو گھورا تو وہ مزید بولنا چاہتا تھا، ایک دم چپ سا ہو گیا۔ کاش پہلے ہی میں نے اس کی رسی کھینچ دی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، مگر اب بھی وقت نہیں گزرا ہے۔ اس سے ابھی جا کر پوچھتی ہوں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ خود سکون سے نہیں رہنا چاہتا اور ہمیں بھی بے سکون کر رکھا ہے۔ امرین بی بی، جو سخت خفا تھی، کہتے ہوئے سیدھا سیڑھیوں کی طرف جانب ہوئی تاکہ زیان کے کمرے کی طرف جا سکے، جبکہ شایان، جو ان کو روکنے کی غرض میں تھا، ان کے پیچھے کو چل پڑا۔ ماما، میں کہہ رہا ہوں نا، میں اسے اچھے سے سمجھاؤں گا، تو پلیز آخری بار میری بات مان جائیں اور چھوڑ دیں غصہ۔ شایان امرین بی بی کو سمجھاتے بولا، اس طرح آپ جائیں گی تو بات مزید بگڑ جائے گی، اور آپ کو تو پتہ بھی ہے نا کہ اسے جب کوئی سوتے میں اٹھاتا ہے تو وہ بالکل بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تمہارے سمجھانے سے آج تک وہ سمجھا ہے کچھ جو اب سمجھے گا؟ امرین بی بی سنگین ہو گئیں۔ بہتر ہے اب مجھے ہی اسے سمجھانے دو شایان۔ تمہاری انہی امیدوں اور نرمیوں کی وجہ سے وہ آج اس قدر بگڑ چکا ہے کہ رات رات بھر گھر سے باہر رہنے لگ گیا ہے۔ نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے، کس کے ساتھ پھرتا رہتا ہے، کچھ خبر ہی نہیں ہمیں۔ مگر اب بس، مزید نہیں۔ امرین بی بی متلاطم ہوتے اوپر کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ شایان، جو ان کو یوں جاتے دیکھ رہا تھا، کچھ سوچتے ہوئے وہیں رک گیا۔ ماما، بس اتنی سی بات تھی؟ ابدا، جو بہت ہی پریشان کن انداز میں بیٹھی سائرہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی، بولی، تمہارے نزدیک کیا یہ اتنی سی بات ہے؟ سائرہ بیگم چلا سی گئیں۔ جی امی، میرے نزدیک یہ ایک معمولی سی ہی بات ہے، ابدا تعصب سے بولی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسی معمولی باتوں پر رشتوں کو خراب کرنے کا سوچیں گی۔
ابدا کہتے ساتھ ہی چائے کی ٹرے تھامے اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی جانب بڑھی۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط بات کر دی، مگر ان سوچوں نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ ابدا سائرہ بیگم افسردہ ہوتے اس کے پیچھے کو چل پڑی۔ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ تمہارے جانے کے بعد اس گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا۔ کیسے چلے گا کیا مطلب امی؟ ابدا جو کچن میں داخل ہوئی تھی ٹرے رکھتے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جیسے اللہ کے کرم سے اب تک چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلے گا نا؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو ابدا؟ سائرہ بیگم ضد ہوئیں۔ سمجھ آپ نہیں رہی ہیں امی؟ آئیں یہاں بیٹھے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، وہ بھی اچھے سے۔ ابدا سائرہ بیگم کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ دیکھیں امی، مانا کہ آپ مجھے رخصت کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی ہیں۔ ابدا نرم انداز سے تعصب ہوئی، مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں تو میں اس گھر کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، اور اگر اس ذمہ داری سے کسی کو بھی مسئلہ ہوگا تو مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ مگر ابدا، سائرہ بیگم نے سنا تو ششدر ہوئی۔ اگر مگر کچھ نہیں امی، میری جانب سے یہی حقیقت ہے اور میرا فیصلہ اٹل بھی۔ میں بابا کی نظر میں ان کا بیٹا ہوں۔ ابدا جذباتی ہوئی، تو پلیز ان کی نظر میں مجھے نہ بدلیں۔ ابدا جو بولتے بولتے نم آنکھ ہوئی تھی تو سائرہ بیگم بھی آبدیدہ ہو گئی کہ تبھی محمود صاحب جو ورزش کر کے سیدھا کچن میں داخل ہوئے تھے، دونوں کو یوں خاموش دیکھ کر متحیر ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے ماں بیٹی میں کوئی بہت ہی سنجیدہ بات چل رہی ہے۔ ممکن ہو تو مجھ نامعقول شخص کو بھی اس بات میں شامل کر لو تو بڑا مشکور ہوں گا میں۔ ابدا اور سائرہ بیگم جو محمود صاحب کے اچانک آنے پر چونکی تھیں، ان کی بات سنتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابدا ہنستے ہوئے محمود صاحب کے سینے سے جا لگی، جبکہ سائرہ بیگم اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے دوسری جانب کام میں لگ پڑی۔ بابا کی جان نے آج بابا کو چائے نہیں پلائی کیا؟ کیا اب یہ ممکن ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھ کی چائے مل جائے؟ محمود صاحب نے ابدا کا چہرہ تھاما۔ بابا، صرف چائے نہیں بلکہ اب تو ناشتہ بھی ملے گا۔ آپ جلدی سے فریش ہو کر آئیں، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں ہم۔ ابدا مسکراہٹ گو ہوئی۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے ابدا بیٹا، بس میں ابھی ہو کر آتا ہوں فریش ہو کر، پھر مل کر ناشتے پر آرام سے باتیں کریں گے۔ محمود صاحب کہتے ہی وہاں سے چلتے بنے، جبکہ ابدا اب سائرہ بیگم کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کرنے کو بڑھی۔ دروازہ کھولو زیان، امرین بی بی دروازے کو پیٹتے چلائیں۔ کھولو دروازہ۔ جبکہ اندر بے سود سویا زیان جو رات بھر نشے میں دھت تھا ایک پل کو بھی نہ کھسکا۔ ماما چھوڑیں اسے اور چلیں یہاں سے، وہ سو رہا ہے، جب اٹھے گا تب بات کر لینا اس سے۔ رات بھر ہماری نیند حرام کرنے کے بعد وہ سو رہا ہے؟ کیوں؟
بات تو اب ہو کر ہی رہے گی۔ امرین بی بی نے شایان کی بات سنی تو سختی سے چلائیں اور دروازہ پیٹنے لگیں۔ بہت تماشا بنوا لیا ہے میں نے تمہارے باپ کی عزت کا، اب اور نہیں۔ دروازہ کھولو زیان، بات کرنا ہے مجھے تم سے، کھولو دروازہ۔ شایان جو امرین بی بی کے متلاطم کو دیکھ کر بے سود تھا، وہیں سر جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا۔ پوری رات تم کہاں تھے زیان؟ تم جانتے بھی ہو کس قدر پریشان تھی میں کل تمہاری وجہ سے۔ دروازے کو آدھے گھنٹے تک پیٹنے کے بعد بالآخر زیان کی نیند ٹوٹ ہی گئی، جبکہ اب وہ ایک مجرم کی مانند امرین بی بی کے سامنے کھڑا اپنی ہی اونگ میں مست اپنے بالوں کو کھجا رہا تھا، جبکہ وہی دور دروازے کے پاس کھڑا شایان منہ میں انگلی دبائے سپاٹ انداز سے کھڑا تھا۔ یہ پوچھنے کے لیے آپ نے میری نیند توڑی ہے ماما؟ زیان نے سنا تو اکتاہٹ میں گویا ہوا، حد ہے ویسے بیگانگی کی بھی۔ تو تم ہی مجھے بتاؤ کہ کب تم مجھے میسر ہو اور کب میں تم سے سوال کروں۔ امرین بی بی پھنکاری، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم سے سوال ہی کر سکوں کہ کہاں تھے تم کل رات اور کس کے ساتھ تھے؟ نہیں۔ زیان جو سخت انداز ہوا تھا واپس اپنے بیڈ کی جانب پلٹا اور سگریٹ کی ڈبیا سائڈ ٹیبل سے اٹھائے سلگائی، منہ میں دبائے دھواں چھوڑے بولا، میں آپ کا خود پر کسی بھی قسم کا حق نہیں سمجھتا ہوں، تو بہتر ہے مجھ پر اپنی فضول اور بے تکی حکمرانی کرنے کی بجائے اپنے اس صاحبزادے کو سنبھالیں جس کو آپ کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ماں ہوں میں تمہاری۔ امرین بی بی دل گرفتہ ہوئیں، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حق نہیں رکھتی میں تم پر؟ زیان جو طنزیہ انداز سے امرین بی بی کے روبرو ہوا تھا دھواں ان کے منہ پر چھوڑتے ہنسا، جبکہ شایان جو یہ سب دیکھ کر خود کو کنٹرول کیے کھڑا تھا مٹھی بھینچتے اسپاٹ بولا، اگر ماں آپ جیسی ہوتی ہیں تو اللہ کرے آپ جیسی مائیں کبھی کسی بھی بچے کے نصیب میں نہ آئیں، جو بس اپنی عیاشی اور پیسوں کی لالچ میں خود کو بھی بیچ ڈالے اور اپنی اولاد کو بھی۔ شایان جس سے اب زیان کا زہر برداشت نہ ہوا پھڑ پھڑاتے ہوئے اس کی جانب ہوا اور گریبان کو جکڑے سنگین ہوا، حد میں رہو اپنی، اب ماں ہیں یہ ہماری، اور اب ان کے لیے مزید کوئی بکواس نہیں، سن رہا ہے نا تو؟ مزید کوئی بکواس نہیں اب۔ شایان زیان کو جھنجھوڑتے چلایا، جبکہ زیان جو شایان کو اپنے گریبان پر ہاتھ ڈالے دیکھ کر بھڑک سا گیا تھا، اب شایان کے گریبان کو جکڑے اسے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھوڑو اسے شایان، امرین بی بی نے دونوں میں گرما گرمی دیکھی تو روتے ہوئے آگے کو بڑھی۔ چھوڑو زیان، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کیوں لڑ رہے ہو تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ؟ امرین بی بی دونوں کو الگ کرتے ہوئے درمیان میں کھڑے ہوئی چلائیں، کیوں تماشا بنا رہے ہو ایک دوسرے کا یوں؟ بھائی ہو کر ایک دوسرے کو یوں مارو گے تو کسی اور دشمن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تم دونوں کو۔ مسز امرین مبشر
زیان جو امرین بی بی کی بات سن کر سٹ پٹا سا گیا تھا، اب اپنی شرٹ کو جھٹکا دیتے متلاطم ہوا۔ یہ میرا بھائی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے میرا کسی بھی قسم کا تعلق ہے۔ زیان نے شایان کی جانب اشارہ دیا جو اسے مبہم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلکہ آپ کے دوسرے امیر کبیر شوہر کی اکلوتی اولاد ہے، جس کی خاطر آپ نے میرے باپ کا قتل کیا اور خود اس کے باپ کی بیوی بن کر یہاں آ گئی تاکہ اپنی عیاشیوں اور دولت کے ہوس کو پورا کر سکیں، اور دیکھیں آپ کامیاب بھی ہو گئی۔ زیان ایک شدت انگیز دیوانہ ور قہقہ لگاتے ہوئے پیچھے کو ہوا۔ زیان! امرین بی بی نے زیان کی عقب آلود ہنسی سنی تو حواس باختگی سے چنگھاری، چلائیے مت مسز امرین مبشر۔ زیان سناٹا ہوا، کیونکہ اگر میں چلایا تو آپ اور آپ کا یہ صاحبزادہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بہتر ہے اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہیں تو مجھ سے اور میرے معاملے سے دور رہیں۔ زیان سنگین مسکراہٹ لیے امرین بی بی کے مبہوت تاثرات کو دیکھنے لگا اور پھر سگریٹ کا ایک کش بھرتے انتقامی ہنسی ہنسا۔ مجھے میرے باپ کے قتل کا بدلہ لینے میں تنکا برابر بھی دیر نہیں لگے گی، نہ آپ سے اور نہ ہی آپ کے اس 2 نمبر بیٹے سے۔ زیان دھواں چھوڑتے حیرت انگیز ہوا اور شایان کو دھکا دیتے کمرے سے باہر جانے کو ہوا اور دروازہ پٹکتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ امرین بی بی جو زیان کی زہر اور نفرت انگیز باتیں سن کر صدمے سے دوچار سکتے میں کھڑی تھی، لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی اور سر زمین سے ٹکرائے زور زور سے رونے لگی، جبکہ شایان جو زیان کی باتوں پر افسوس کر رہا تھا، امرین بی بی کو یوں ٹوٹتے دیکھا تو فوراً ان کے پاس جا بیٹھا اور خود سے لگائے حوصلہ دینے لگا۔ یہی وجہ تھی ماما، یہی وجہ تھی۔ شایان امرین بی بی کو زمین سے اٹھائے بیڈ کی جانب لے کر بڑھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس سے بات کریں۔ اس کے دل کی بدگمانی اور دماغ کا فتور اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ اب کسی کے قابو میں نہیں آتا، یہاں تک کہ خود زیان بھی اب اس کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ کس قدر نفرت کرتا ہے مجھ سے، مجھے تو کبھی خبر ہی نہ تھی شایان۔ امرین بی بی بے یقینی کی کیفیت میں روتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے بد کردار سمجھتا ہے، اپنے باپ کی قاتلہ سمجھتا ہے۔ وہ مجھے ماں نہیں مسز امرین مبشر سمجھتا ہے۔ پھر تو وہ سچ کہتا ہے کہ مجھ جیسی ماؤں کو مر جانا چاہیے۔ امرین بی بی خود کو نوچتے پیٹتے چلائیں، ہاں، مجھ جیسی ماؤں کو مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے شایان، مجھے مر جانا چاہیے۔ نہیں ماما۔ شایان نے امرین کو یوں خود کو مارتے دیکھا تو ان کو جکڑے خود سے لگائے رو پڑا۔ نہیں نہیں، اللہ آپ کو میری عمر بھی دے دے، آپ کو کچھ نہ ہو، خدا میری زندگی لے لیں۔ وہ جو سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے، میری ماما ایسی نہیں ہیں۔ شایان امرین بی بی کا چہرہ تھامے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تعصب سے بولا، وہ بالکل ایسی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میرا ایمان گواہی دیتا ہے۔ تو پھر وہ کیوں ایسا سوچتا ہے؟
امرین بی بی سر اٹھائے شایان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کیوں مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کیوں مجھے ماں نہیں بلاتا ہے؟ جبکہ شایان، جس کے پاس اس سوالات کا کوئی جواب نہ تھا، اب سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو امرین بی بی کی جانب بڑھائے خاموش رہا۔ پانی پئیں ماما، اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد سب ٹھیک۔ شایان کی حوصلے سے بھری باتیں سن کر امرین بی بی نے خاموشی سے پانی کا گلاس تھاما اور چھوٹا گھونٹ بھرے سوچ میں پڑ گئیں، جبکہ شایان امرین بی بی کے پاس بیٹھے ان کے کندھوں سے پر سر گرائے سہم ہوا۔